الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہانہ روحانی محفل میں پردے میں رہ کر جو بہنیں بیان سن رہی ہیں، آج 16 دسمبر 2021 ہے۔ میں نے شروع میں سورہ نحل کی آیت نمبر 57، 58 اور 59 کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جس کو پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے۔ الا سنو، ساء ما یحکمون، وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو کفار مکہ تھے
ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا جو کفریہ عقیدہ تھا کہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور اپنے لیے بیٹوں کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی شخص کی بیوی کی زچگی کا زمانہ قریب آتا تو جب تک بچہ نہ ہو جاتا وہ اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ دمکنے لگتا، اور جب اس کو پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا اور اس پر غور کرتا رہتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے۔ آیا وہ ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کی پرورش کرے یا آر سے بچنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے زمانے جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیٹی کی طرف سے تم ایک غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اونٹ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ نحر یعنی ذبح کرو۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ طریقہ رہا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر عجیب ان کی کیفیت ہو جاتی تھی اور مختلف طریقے وہ اپناتے اپنی بیٹیوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی پرورش کو رحمت قرار دیا۔ معجم الصغیر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہی حدیث مسلم اور ترمذی میں بھی آئی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک دن ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو
میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں وہاں سے چلی گئیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گی۔ بہن اور بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہیں، ان کی پرورش کا حکم ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے، جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، جس گھر میں بہنیں ہوں، انہیں اچھی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کرنا ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کا حکم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے 70 حجاب اس کو دور لے جائے گی۔ یہ بیٹیاں یا بہن یہ گھروں میں ہمارے پیار کی اور ہماری اچھی تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں، ایک تو دیکھیں اخروی فائدہ، جیسا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوزخ اور اس بندے کے درمیان یہ حجاب بنیں گی۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو 2 لڑکیوں کی بہن ہو یا بیٹی ہو ان کو اچھا ادب سکھائے، اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، تو جنت میں جس طرح 2 انگلیاں ہوتی نا ساتھ، اللہ کے رسول نے 2 انگلیاں ملا کر اشارہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ دو لڑکیوں کے لیے وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بہن ہو یا بیٹی ہو، ہمیں جو حکم ہے ان سے محبت کا حکم دیا گیا۔ جب انسان اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں نا، تو بڑے ہونے کے بعد اچھی تعلیم دینے والی ماں کی
جو اولاد ہوتی ہے ان بہن بھائیوں کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اچھی تعلیم پانے کے بعد بھائی اپنے بہنوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں دھتکارتے نہیں۔ بہن ہو یا بیٹی ہو، یہ تو محبت کے لائق ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن حضور نے ہمیں بہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے یہ کر کے دکھایا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور جب گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھیں۔ اس کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ آپ سنیں، دیکھیں حضور نے بہن کی لاج کیسے رکھی، بہن سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش و خد و خال کی ہے۔ اور جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے بھائی کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو، تم رنگ کے اوپر اپنے بھائی کے مرتی ہو، میرے بھائی کی آنکھیں دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ تو اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی سیدنا محمد رسول عربی کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا، اور اس کا ذوق آسماں کو چھونے لگتا ہوگا۔ ابن حشام یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوریاں دیتیں، اور وہ جو لوریاں دیتی نا، لوریوں کے الفاظ بھی ابن حشام میں لکھے ہوئے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا، حضور مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئیں، جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ جس قبیلے کے اندر
سیدہ شیمہ تھیں، ان کے لوگ پکڑ لیے گئے تھے، تو وہ لوگ آپس میں فدیہ پیسے جمع کر رہے تھے کہ وہ پیسے دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑوائیں، اور ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ تو وہ جمع کرتے کرتے چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، اور جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں، اس سے کہنے لگے اتنا حصہ آپ کا بھی بنتا ہے۔ تو سیدہ شیمہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ آنے والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو وہ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر نام محمد آ گیا، تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگیں اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے جس کا تم نام لے رہے ہو، محمد؟ کہا ہاں۔ تو سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑو، مجھے ساتھ لے کر چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور کی نوری خیمے کی طرف جا رہی ہیں، اور صحابہ اکرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کوئی بڑھے حضور کی طرف میلی آنکھ سے تو دیکھیں، اس کا گلا کاٹ دیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ یہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ نے تلواریں اٹھا لیں، اور زور سے انہوں نے گرج کر کہا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے نا، ایسا جملہ ہے کہ بہنیں ناز کرتی ہیں نا اپنے بھائیوں پر، کہنے لگیں میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ صحابہ نے جب یہ سنا نا تو ان کی تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پہ پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، سر جھکا لیا، راستہ چھوڑ دیا۔ حضور کی بہن ہے۔ سیدہ شیمہ حضور کے خیمے میں داخل ہو گئیں تو حضور نے دیکھا، فوراً پہچان گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیں۔ حضور نے ان کو دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پہ جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور نے بہت کچھ عطا کیا، اور رخصت کرنے خیمے سے خود باہر تشریف لے آئے، تو صحابہ اکرام کی جماعت منتظر تھی باہر۔ فرمایا حضور نے ان صحابہ سے اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے سر جھکا کے کہا حضور آپ جو چاہیں کریں۔ تو پھر صحابہ نے کہا حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا، میں اپنی بہن کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ یہ جو بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں
یہ بڑی عزت اور محبت کی حقدار ہوتی ہیں، ان کی پرورش اچھی کرنی چاہیے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان سے نسل، ان کی گود سے نسل نکلتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بشارتیں دی ہیں اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اپنی بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، کہ تم انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، یہ تمہاری نسل کو سنوار دیں گی۔ اپنی بہنوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان سے محبت کا برتاؤ کرو۔ اور حضور نے کر کے دکھایا، حالانکہ سگی بہن نہیں تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، بہن جیسی بھی ہو، وہ اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی ہیں۔